ایک ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اسپتال میں بہت سارے مریض آتے ہیں، ان میں اکثر شفا یاب ہو جاتے ہیں اور کچھ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مریض میرے وارڈ میں داخل تھا، اس کا مرض اچانک شدت اختیار کر گیا۔ میں نے نرس سے کہا کہ اس کو انجیکشن لگا دیں۔ نرس نے انجیکشن لگایا تو اس نے نرس کو بہت بری گالیاں دی۔ نرس نے دوسرا انجیکشن لگانے سے انکار کر دیا تو میں نے خود اسے انجیکشن لگایا تو اس نے مجھے بھی اور زیادہ بری گالیاں دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مر گیا۔ تحقیق پر مجھے معلوم ہوا کہ گالی دینا اس کا تقیہ کلام تھا، بات بات پر یہ گالی دیتا تھا، جس کی وجہ سے موت کے وقت یہی چیز اسے نصیب ہوئی۔ ایک ڈاکٹر صاحب آخری وقت میں ڈائجسٹ طلب کر رہا تھا، اس کی بیگم کھڑی کلمہ کی تلقین کر رہی تھی۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی بیگم نے فرمایا کہ انہیں ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا، چونکہ یہ اس کی محبوب چیز تھی، اس لیے موت کے وقت بھی اس کی یہی طلب تھی۔ میرے وارڈ میں ایک نوجوان گردے فیل ہونے سے مرا۔ 3 دن تک اس پر نزا کی حالت رہی اور اتنی بری موت مرا کہ پچھلے 40 سال سے میں نے ایسی موت نہیں دیکھی۔ مرنے سے 2-3 دن پہلے اس کا منہ اور چہرہ نیلا ہو گیا، اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور منہ سے دردناک آواز نکل دی، جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ مرنے سے 1 روز پہلے یہ حالت اتنی شدید ہوئی کہ وارڈ کے اور مریض بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے ہیں، اور اس نوجوان کی حالت جب برداشت سے باہر ہوئی تو اس کو ایک دوسرے کمرے میں شفٹ کیا گیا۔ اس کے والد نے اس کی یہ حالت دیکھ کر ہمیں بہت منتیں کی کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیں، لیکن میں نہیں مانا، چونکہ بحیثیت ڈاکٹر میرا یہ پیشہ نہیں۔ اس دردناک حالت میں اس نوجوان کی موت ہوئی، اور بعد میں پوچھنے پر اس کے والد نے بتایا کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں کو مارا کرتا تھا، اور میں اس کو بہت روکا کرتا تھا کہ بدبخت ایسا نہ کر، یہ تیری ماں ہے۔ یہی بری موت اسی کا نتیجہ تھا۔ ہمارے وارڈ میں حافظ قرآن کی بیوی کو گردن توڑ بخار تھا، علاج سے کافی افاقہ ہو رہا تھا۔ ایک دن شام کے وقت نرس نے ٹیلی فون پر مجھے بتایا کہ وہ بیوی اونچی آواز سے کلمہ پڑھ رہی ہے۔ گھر سے بہت تیزی کے ساتھ میں جب وارڈ پہنچا تو وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ نماز کی پابند تھی اور حافظ قرآن تھی، اسی لیے اسے کلمہ نصیب ہوا۔ ایک ذمہ دار موت کے وقت بار بار یہ دریافت کر رہا تھا کہ بھینس کو چارہ ڈالا ہے۔ اس ذمہ دار کی ساری زندگی بھینس اور چارے میں گزری تھی، اس لیے مرتے وقت وہی چیز سامنے آئی اور کلمے سے محروم ہوا۔ میرے دوست کو ان کے والد نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص مرنے کے وقت ہائے اونٹ کہہ کر فوت ہوا، اور اس کی ساری زندگی اسی اونٹوں میں گزری تھی، اس لیے مرنے کے وقت اسے یہی چیز سامنے آئی۔ اس فقیر کے ایک بہت ہی قریبی دوست کا جب آپریشن ہوا اور اسے آپریشن تھیٹر یعنی آپریشن روم سے بیڈ پر دوسرے کمرے میں لایا گیا تو اس کے انجیکشن کا نشہ جب جاتا رہا تو
اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ میرے سامنے اس نے خوب ذکر اللہ کیا۔ ہسپتال کا عملہ حیران ہوا کہ یہاں تو اکثر مریضوں کا جب آپریشن کے بعد نشہ ٹوٹتا ہے تو کوئی ہنستے ہیں، کوئی فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، کوئی گالیاں دیتے ہیں، مگر اس نوجوان کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ذکر اللہ اور درود پاک کا ورد معمول کے ساتھ کیا کرتا تھا، اور یہ ورد کافی توجہ اور محبت سے کرتے ہیں، اسی لیے یہی ذکر ان کی زبان پہ جاری ہوا۔ یاد رکھے، انسان اگر بہت زیادہ گناہگار ہے تو مرتے وقت اس کے زبان پر برے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، اور اگر نیک ہو تو اس خوش نصیب کی زبان پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلمہ طیب یا درود پاک یا ذکر اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، درود پاک کا ورد کریں اور نیک اعمال اپنائیں۔